ہندوستانی فلمی تاریخ میں اگر کسی فنکار نے اپنے دکھ، اپنی تنہائی اور اپنے اندر کے طوفان کو پردہ سیمی پر اس انداز میں پیش کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا تو وہ نام گرو دت کا ہے۔ اس کا اصل نام وسنت کمار شیواجی پاڈوکون تھا۔ وہ 9 جولائی 1925 کو بنگلورو میں پیدا ہوئے۔ اس کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ والد ایک اسکول میں ٹیچر تھے اور ماں ادب سے لگاؤ رکھتی تھی، یعنی ساہتیہ۔ گھر میں کتابوں اور موسیقی کا ماحول تھا اور یہی ماحول اس کے دل میں فن کی شمع جلاتا چلا گیا۔ وہ بچپن ہی سے حساس طبیعت کا مالک تھا۔ دوسروں کے دکھ اسے اپنے دکھ لگتے تھے۔ اسکول میں وہ اکثر تنہائی میں بیٹھا رہتا اور آسمان کو تکا کرتا۔ شاید اسی وقت اس کے اندر ایک ایسا فنکار جنم لے رہا تھا جو آنے والے وقت میں لاکھوں دلوں کو چھو لے گا۔ اس نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ادے شنکر انڈیا کلچرل سینٹر میں داخلہ لیا، جہاں اس نے رقص اور اداکاری کی تربیت حاصل کی۔ یہاں اس نے فن کو صرف سیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا۔ وہ جان گیا کہ اصل فن وہی ہے جو دل سے نکلے اور دل تک پہنچے۔ کچھ عرصہ بعد وہ ممبئی آ گیا، جو اس زمانے میں فلمی دنیا کا مرکز تھا۔ ابتدا میں اسے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، نہ کوئی پہچان، نہ کوئی سہارا۔ وہ اسٹوڈیوز کے چکر لگاتا، کبھی چھوٹا موٹا کام مل جاتا تو کبھی خالی ہاتھ لوٹ آتا، لیکن اس کے ارادے کمزور نہیں ہوئے۔ اس نے فلمی دنیا میں قدم رکھا اور اداکار کے طور پر اپنی پہچان بنانے کی کوشش کی، مگر جلد ہی اسے احساس ہوا کہ اس کا اصل میدان ہدایت کاری ہے، یعنی ڈائریکٹر۔ وہ کہانی کو کیمرے کی آنکھ سے بیان کرنا چاہتا تھا۔ وہ صرف ایک فلم نہیں بنانا چاہتا تھا، وہ ایک احساس تخلیق کرنا چاہتا تھا۔ 1951 میں اس نے اپنی پہلی فلم بطور ہدایت کار بنائی، جس کا نام تھا بازی۔ اس فلم میں دیو آنند نے مرکزی کردار ادا کیا، یعنی ہیرو کا۔ فلم کامیاب رہی اور گرو دت کا نام ابھر کر سامنے آیا۔ اس کی ہدایت کاری میں ایک الگ انداز تھا، روشنی اور سائے کا استعمال، جذبات کی گہرائی اور ڈائیلاگز میں درد کی جھلک۔ اس کے بعد اس نے آر پار اور مسٹر اینڈ مسز 55 جیسی فلمیں بنائی، جنہوں نے اسے ایک کامیاب فلم ساز کے طور پر مستحکم کر دیا۔ لیکن اس کے اندر کا فنکار صرف کامیابی سے مطمئن نہیں تھا، وہ کچھ ایسا بنانا چاہتا تھا جو وقت کی قید سے آزاد ہو۔ اسی دوران اس کی ملاقات سنگر گیتا سے ہوئی۔ دونوں نے شادی کر لی۔ ابتدا میں زندگی خوشگوار تھی، مگر وقت کے ساتھ دونوں کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے۔ گرو دت کا حساس دل، اس کی تنہائی اور اس کا کام کے ساتھ حد سے زیادہ لگاؤ، سب کچھ اس کی ازدواجی زندگی پر اثر انداز ہونے لگا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ زندگی کو قریب سے دیکھتا، اس کے تلخ پہلوؤں کو محسوس کرتا اور پھر انہیں فلموں میں ڈھال دیتا۔ شاید اسی لیے اس کی فلموں میں خوشی کم اور درد زیادہ نظر آتا ہے۔ 1957 میں اس نے وہ فلم بنائی جس نے اسے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ فلم کا نام تھا پیاسا۔ اس فلم میں اس نے خود مرکزی کردار ادا کیا، یعنی ہیرو کا، ایک ناکام شاعر کی کہانی جو دنیا کی بے حسی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ فلم کے گانے، خاص طور پر یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے، آج بھی دلوں کو ہلا دیتے ہیں۔ اس فلم نے ثابت کیا کہ گرو دت صرف ایک ہدایت کار نہیں بلکہ ایک مفکر تھا۔ پیاسا کے بعد گرو دت کی شہرت عروج پر تھی، مگر اس کے دل کی دنیا میں تنہائی بڑھ گئی تھی۔ اس نے 1959 میں کاغذ کے پھول بنائی، جو ایک فلمی ہدایت کار کی ناکامی اور تنہائی کی کہانی تھی۔ اس فلم میں وحیدہ رحمان نے مرکزی کردار ادا کیا، یعنی ہیروئن کا۔ یہ فلم اپنے وقت میں ناکام رہی، مگر بعد میں اسے شاہکار کا درجہ دیا گیا، یعنی کلٹ فلم کہا گیا۔ اس میں روشنی اور سائے کا استعمال اتنا منفرد تھا کہ آج بھی فلمی طالب علم اسے سیکھتے ہیں۔ مگر اس ناکامی نے گرو دت کو اندر سے توڑ دیا۔ اسے لگا جیسے دنیا اس کے فن کو سمجھ نہیں سکی۔ اس کی ذاتی زندگی بھی مسائل کا شکار تھی۔
وحیدہ رحمان کے ساتھ اس کی قربتوں کی خبریں عام تھیں، جس سے اس کی ازدواجی زندگی مزید متاثر ہوئی۔ وہ ایک طرف محبت چاہتا تھا تو دوسری طرف فن کی تکمیل، مگر دونوں راستے اسے ایک ساتھ نہیں مل سکتے تھے، اور دونوں راستوں پر چلنا آسان بھی نہیں تھا۔ 1962 میں اس نے صاحب بیوی اور غلام پروڈیوس کی، جو ایک اور یادگار فلم ثابت ہوئی۔ اس فلم نے بھی اس کی شہرت میں اضافہ کیا، مگر اس کے دل کی ویرانی کم نہیں ہوئی۔ وہ اکثر راتوں کو جاگتا، سگریٹ کے دھوئیں میں اپنے خیالات کو ڈھونڈتا۔ دوست کہتے تھے کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب اداسی رہتی تھی، جیسے وہ دنیا میں ہو کر بھی دنیا سے کٹا ہوا ہو۔ 10 اکتوبر 1964 کو ممبئی میں اس کی لاش اس کے فلیٹ میں ملی۔ سرکاری طور پر اسے حادثاتی موت قرار دیا گیا، مگر آج بھی بہت سے لوگ اسے خودکشی سمجھتے ہیں۔ وہ صرف 39 سال کا تھا۔ جی ہاں دوستو، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نیند کی گولیاں کچھ زیادہ ہی کھا لی تھی، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ لیکن ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ وحیدہ رحمان کے ساتھ ان کا کچھ افیئر تھا، اور اس افیئر میں وحیدہ رحمان ان کے پیمانے پر کھری نہیں اتر پا رہی تھی۔ دراصل وہ ان کو چیٹ کر رہی تھی۔ اتنی کم عمر میں اس نے وہ کام کر دکھایا جو کئی لوگ پوری زندگی میں نہیں کر پاتے۔ گرو دت کی زندگی ایک ادھوری نظم کی طرح تھی، خوبصورت، درد بھری اور مختصر۔ آج بھی جب پیاسا یا کاغذ کے پھول دیکھی جاتی ہے تو محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنی دل کی کہانی سنا رہا ہو۔ وہ چلا گیا، مگر اس کا فن زندہ ہے۔ اس کی فلمیں آج بھی نوجوان ہدایت کاروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ سچا فنکار وہی ہے جو اپنے درد کو بھی خوبصورتی میں ڈھال سکتا ہے۔ گرو دت کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ شہرت اور دولت سب کچھ نہیں ہوتی۔ اصل چیز سکون ہے، جو شاید اسے کبھی نہ ملا، مگر اس کی تخلیقات نے اسے ہمیشہ کے لیے امر بنا دیا۔ آج بھی جب فلمی دنیا میں کلاسیکل سنیما کا ذکر ہوتا ہے تو گرو دت کا نام عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ دوستو، گرو دت کی موت فلم انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ گرو دت اگر زندہ ہوتے 10-20 سال اور، تو فلم انڈسٹری کی جو آج کی دشا اور دشا ہے یہ بالکل بدل گئی ہوتی، کیونکہ وہ ایک سنجیدہ اور حقیقت کو سامنے رکھ کر فلمیں بناتے تھے۔ لیکن آج کی جو فلمیں بنتی ہیں وہ صرف کاغذوں پر ہوتی ہے، ریئل میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو گرو دت جیسے ہدایت کاروں کی آج بھی ضرورت ہے۔ ایسے ہدایت کار، ایسے فنکار یا ایسے ڈائریکٹرز صدیوں میں ایک پیدا ہوتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں۔